السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں پر ہماری بستی میں ایک عورت کو تکلیف ہوئی اور اس کا علاج کرنے کے لیے ایک عامل آئے، اور عامل آنے کے بعد میں جیسا وہ جب واپس جانے لگے تو راستے میں میرے سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی، یعنی تقریباً ایک 20-25 سال کی۔ تو اس وقت میں انہوں نے میرے سے کہا کہ حافظ صاحب آپ جو ہے عملیات سیکھ لیجیے۔ تو مجھے تھوڑا شوق پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد میں ایک عامل تھے، اور وہ جو بڑے بڑے علاج کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ حافظ صاحب آپ سیکھ جاؤ گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو مجھے پھر اور شوق پیدا ہوا۔ تو جب مجھے عملیات سیکھنے کا شوق ہوا، اور میرے اور ایک ساتھی ہیں، ان کا نام ہے خورشید عالم انصاری، ان کو بھی شوق تھا، وہ میرے سے عمر میں کئی زیادہ بڑے تھے۔ تو مجھے جب عملیات سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو پھر میں نے جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سیکھ لو، تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ پہلے تو ایک حضرت کے پاس جو ہمارے بستی میں علاج کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس گیا، ان کو ڈھونڈتا رہا، ان کا مکان ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ گھر تک بھی پہنچ گیا، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر دوسرے جو عامل تھے، جو بندش کے ذریعے سے علاج کیا کرتے تھے اور کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے وہ، تو پھر ان کے پاس گیا۔ ان کے پاس جانے کے بعد میں سب سے پہلے تو ان کی بات تو یہ تھی کہ آپ بغیر اپوائنٹمنٹ لیے کہ کیسے آئے، آپ نے پہلے فون کرنا چاہیے تھا، پھر آنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ حافظ صاحب عملیات سیکھ لو، تو اس لیے میں آیا۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اب جو ہے عمرہ کے لیے جاؤں گا۔ عمرہ کے لیے جانے کے بعد میں پھر میں مدینہ زیارت کے لیے جاؤں گا، پھر مجھے وہاں سے حضور کی طرف سے اجازت ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا، تب میں آپ کو سکھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں پھر ایک دوسرے ایک حافظ صاحب تھے، وہ علاج کیا کرتے تھے، تو ان سے میں نے رابطہ کیا، تو ان حافظ صاحب نے مجھے جو ہے کچھ تعویذ دیے، کچھ لکھنے کے لیے دیے، اور مجھ سے کہا کہ اس کو جو ہے پیلے اسکیچ کلر سے اس کو لکھنا ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ لکھنے کے لیے بتلا دیا تھا، تو میں نے ایک ایسی اچھی ایک جو رجسٹر جیسی جو نوٹ بک رہتی پولیس کے والی، وہ پوری بھر کے اس کو لکھ لیا۔ پھر بھی وہاں بھی بات نہیں بنی۔ پھر ہوا ایسا کہ ہمارے جو ساتھی جو فی الحال میں ہم لوگ ساتھ میں علاج کرتے ہیں، ان کو بھی شوق تھا، مجھے بھی شوق تھا، ان کے تعلقات کے کئی عاملوں سے تھے، لیکن نہ پوری طرح سے وہ جانتے تھے، نہ پوری طرح سے میں جانتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے پھر ایک عمل بتلایا کہ آیت الکرسی کو روزانہ 7 مرتبہ لکھیے، اور وہ گاؤں جا رہے تھے اس وقت میں، تو وہ گاؤں جا کے آنے تک میں روزانہ 7 مرتبہ 40 دن تک میں لکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں ہم لوگ دونوں زیادہ ساتھ میں رہنے لگے۔ ویسے بھی ہم لوگ صبح فجر کے بعد میں چائے پینے کے لیے ساتھ میں جاتے تھے۔ ہم کو جب شوق تھا تو ہم نے اس چیز کے اوپر کہ ہوتا کیا ہے، یہ جو عملیات ہوتے ہیں، یہ عملیات کیا چیز ہوتی ہے اور شیطان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، ہم نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا۔ ہم کو معلوم ہے کہ کوئی تو ہم کو سکھاتا نہیں ہے، کوئی سکھانے کے لیے تیار ہوتا نہیں۔ اور ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہمارے سامنے جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے کہ میں ایسے عمل کرتا ہوں کہ دھواں اٹھتا ہے، اس میں جنات حاضر ہو جاتا ہے، اور جنات حاضر ہونے کے بعد میں
میں اس سے بات کرتا ہوں۔ پھر ہم نے یہ سمجھے کہ یہ ہمارے استاذ کے قابل ہوں گے، تو ہم نے ان سے کچھ عمل سیکھنا شروع کیے۔ تو میں تو نہیں، لیکن میرے جو ساتھی ہیں ان کو زیادہ شوق تھا، انہوں نے کچھ عمل سیکھنا شروع کیے۔ تو انہوں نے کچھ ان کو لکھنے یا کچھ پڑھنے کے لیے بتلائے، تو اس میں انہوں نے اس کے اوپر سوال کیا کہ اس کو اگر اس طرح سے کرے تو کیا ہوگا، اس طرح سے کرے تو کیا ہوگا۔ تو انہوں نے جو ہے ڈانٹ کر ان سے کہا کہ جتنا بتایا جائے اتنا ہی کرو، جتنا بتایا جائے اتنا ہی کرو۔ یہ جو چیزیں ہیں کوئی کسی کو سکھاتا نہیں، یہ سب ایسے پردے میں رکھی ہوتی ہیں۔ اب جب ہم اس لائن میں گھس گئے اور ہم نے اپنے طور سے محنت کی، ہم نے جو ہے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہم کو معلوم تھی، صرف ہماری بنیادی چیزیں کیا تھی؟ بنیادی چیزیں یہ تھی کہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور قرآنی عمل کرنا، بس یہ چیزیں ہمارے دماغ میں تھی۔ ہم نے شروع کے دور میں اتنی محنت کی کہ ہم نے ایک ایک گھر پر 2 مہینے تک جو لگاتار ہم جاتے رہے علاج کرنے کے لیے۔ اور ہم نے شروع کے دور میں ایسے سخت اور ایسے مشکل علاج ہمارے ہاتھ میں ملے کہ جس کو بڑے بڑے عامل چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک لڑکا وہ کالج پڑھتا تھا اور وہ پوری طرح سے پاگل ہو گیا تھا، وہ بستر میں پڑے رہتا اور اس کو صرف کھانا کھاتا اور سو جاتا، بس نہ نہاتا نہ باہر چلتا پھرتا، کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ پڑے پڑے رہ کر اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کھا کر اور سو کر جو پھول گیا تھا، موٹا ہو گیا تھا، اور اس کے لیے چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا، یعنی چلنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ یہاں تک کہ اس کی زبان بھی اتنی موٹی ہو چکی تھی کہ وہ جب بات کر رہا تھا، ہم جب پہلی مرتبہ گئے تو وہ جب ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو جب وہ بات کر رہا تھا تو اس کو بات کرنا بھی اس کے لیے مطلب اتنا مشکل تھا کہ اس کے الفاظ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ وہ اپنا نام بتا رہا تو اس کا نام، وہ کیا نام بتا رہا، جب اس کے والد صاحب جب ہم کو بتایا، جب ہمارے سمجھ میں آیا یہ کیا نام بتا رہا۔ تو ایسے سخت کیس، ایسے سخت مریض، اور سیم اسی طرح سے اس کی ماں کی بھی حالت تھی۔ اور اس کی ماں جو ہے، جو پرانے جو مکان ہوتے ہیں اس پر ایک مالے کی طرح بنا ہوا رہتا ہے، اس میں جیسے اسٹور روم سمجھو ہماری زبان میں، تو وہاں سب جتنے بھی ایکسٹرا چیزیں وہاں پڑی رہتی ہے، اور وہاں اکثر جو ہے لائٹ نہیں رہتی، اندھیرا رہتا، تو اس کی ماں وہیں پر بیٹھی رہتی، وہیں پر رہتی، وہ کبھی جو ہے نیچے نہیں اترتی، ضرورت کے لیے نیچے اتری اتنا ہی بس، باقی وہ اوپر ہی پڑے رہتی۔ تو اس طرح سے اس کی حالت تھی۔ تو ہم لوگوں نے علاج شروع کیا، ہم نے تو علاج شروع کرتے ہی پہلے ہی دن جو ہے اس کی ماں اپنے بھائی کے گھر نکل کر چلی گئی، اور اس کے بعد میں پھر وہ جو لڑکا تھا وہ تو ہمارے ہاتھ میں ملا، اور ہم نے تقریباً جو ہے 2 مہینے سے زیادہ روزانہ نہیں جاتے تھے، لیکن 2 دن میں 3 دن میں 2 دن میں 3 دن میں اس طرح سے جاتے تھے، پڑھائی کرتے، اور جو ہے اس کے ہم جو ناخن دبا کر علاج کرتے، اور یہاں تک کہ وہ اس کی ایسی حالت تھی کہ جب ہم جاتے تھے تبھی سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، جیسے پانی پلانا، تیل کا استعمال کرنا وغیرہ۔ تو ایسی حالت تھی، اور اللہ کے فضل سے 2 مہینے کے بعد وہ اس حالت پر پہنچ گیا کہ بالکل دبلا ہو گیا، اور پھر وہ نہانے دھونے لگ گیا، اور کچھ باتیں جب کرتا تھا تو سمجھ میں بھی آنے لگ گئی، لیکن شیطانی اثر جیسے کم ہوتا رہتا ہے ویسے جو ہے مریض میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر اتنی کمزوری ہو گئی کہ وہ سیدھی طرح سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے اتنی حالت میں اس کو چھوڑ دیے تاکہ جو اور کمزوری اور زیادہ نہ بڑھے، لیکن اس کے آگے اللہ کے فضل سے وہ خود بخود باقی سب چیزیں اس کی کور ہو گئی اور بالکل نارمل ہو گیا۔ فی الحال میں اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہیں، تو جہاں تک میرا اندازہ اس کے بچے بھی اب جو ہے جوانی کے قریب ہوں گے، اس لیے کہ یہ تقریباً 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو
تو ایسے سخت علاج ہمارے ہاتھ میں ملے اور ہم نے اس کے اوپر محنت کی اور لگاتار محنت کرتے تھے۔ ایک جگہ پر ہم نے سورہ یاسین کا 3 مرتبہ پڑھنے والا عمل لگاتار جو ہے 21 دن تک کیا، بالکل مقرر وقت پر۔ جیسے صبح کا 7 بجے شروع کرنا ہے تو 7 بجے ہی شروع کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے 21 دن تک جو ہے لگاتار اس عمل کو کیا، وہ بھی جو ہے مریض بہت سخت تھا۔ تو اس طرح سے ہم جو کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اس میں ہم کو تجربات ہوتے رہے، پھر اس میں جو کچھ چیزیں ہم کو نئی نئی سیکھنے ملی۔ تو اس طرح سے سیکھتے سیکھتے اللہ کے فضل سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی۔ تب اللہ کا فضل ہے کہ بہت آسانی سے علاج ہو جاتے ہیں۔ جب ہم محنت کرتے رہے تو اللہ کے فضل سے ایک وقت وہ آیا جو لوگ ہم کو عملیات سکھانے سے کتراتے تھے اور جو لوگ ہم کو نظر انداز کرتے تھے، پھر وہی لوگ ہم سے پوچھنے لگے کہ حافظ صاحب بتاؤ نا یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ جن لوگوں نے ہم کو نظر انداز کیا تھا اور جن لوگوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو، اور جن لوگوں نے ہم کو جو ہے کوئی لائن دے کر لکھنے میں الجھا کے رکھا تھا، تو وہ پھر ہم سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ نا یہ عمل کیسے ہوتا ہے، بتاؤ نا یہ علاج کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور محنت کرتے رہیں۔ جب انسان کسی کام کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ اس کو بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، آمین۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی سکھاتا نہیں اور کوئی آپ کو بتائے گا نہیں اور کوئی اتنی آسانی سے آپ کو دے گا نہیں۔ ہم کو اگر سیکھنے کا کوئی شوق ہے تو سب سے پہلے تو ہماری کچھ قابلیت بنا لینا چاہیے تاکہ سکھانے والا بھی ہم کو سکھانے کے لیے راضی ہو جائے اور ہم کو سکھا سکے، اس لیے کہ عام طور پہ لوگ اس کو سکھانا نہیں چاہتے۔ اور ایک بات جو ابھی جو علاج کرنے والے ہیں تو اس میں الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ ان کو قرآن شریف صحیح تجوید سے پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ان کے پاس جو ہے کچھ صورتیں بھی ان کو یاد نہیں ہوتی، لیکن ان کے اوپر جنات حاضر ہو جاتا، پھر جنات حاضر ہو کے جو ہے وہ پھر باتیں کرتا لوگوں سے اور وہ پھر علاج کرتا، اور اس طرح سے وہ مشہور ہو جاتے۔ اور اس میں خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جنات، اکثر میں نے دیکھا کہ جنات کوئی غلط کام کرواتا ہے تب وہ کام کرتا ہے۔ خیر، تو اسی طرح جو ہے کچھ ہوتے ہیں جو عملیات کے ذریعے سے علاج کرنے والے، اور عملیات میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سفلی عمل ہوتا ہے، ایک نورانی عمل ہوتا ہے۔ تو اکثر علاج کرنے والے فاسٹ علاج کرنے کے لیے تیزی سے علاج کرنے کے لیے وہ سفلی عمل کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ کو ظاہر میں نظر آئیں گے کہ یہ مولوی صاحب ہے، لیکن جو ہے وہ سفلی عمل کے ذریعے سے علاج کریں گے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں جو قرآنی عمل سے علاج کرنے والے، عملیات والے، وہ قرآنی عمل سے علاج کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں جو رقیہ کے ذریعے سے علاج کرنے والے، تو وہ رقیہ کریں گے اور اس میں آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ اس کا جو علاج ہوتا رہے گا، لیکن اس میں آپ جو شرک سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے وہ آپ سے جو ہے کوئی غلط کام نہیں کروائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہم لوگ بھی جو عمل کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس چیز پر ریسرچ کیا تو اس پر ہم کو اس چیز کا تجربہ ہوا کہ شیطان اس ناخن کے دبانے سے ڈرتا ہے، یعنی جب شیطان بدن میں حاضر ہو یا بدن میں موجود ہو، اس وقت میں اگر آپ اس کے ناخن دبائیں گے تو وہ ناخن دبانا برداشت نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ اس میں سوئی چبا رہے ہوں یا جو کھیلے جو میخ ہوتا ہے اس کو ٹھوک رہے ہو، اس طرح سے اس کو تکلیف محسوس ہوگی۔ اس میں مریض بھی چلائے گا، اس لیے کہ مریض کے بدن سے اس کا کنیکشن ہے، تو شیطان کو تکلیف ہوگی تو مریض بھی چلائے گا۔
تو خیر اس طرح سے ہمارا ایک علاج ہے کہ ایک ناخن دبا کر علاج کرنا اور دوسرا رقیہ کرنا، تو اس طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں اور میرے ساتھی ہم لوگ تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہم لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت ساری چیزوں میں جو ہے کامیابی ملی اور اللہ نے کامیاب کیا۔ تو میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب میں نے اس چیز کو محنت سے حاصل کیا، اور لیکن میں اس کے جو تجربات ہیں آپ کو فری میں بتاتا ہوں، یعنی یوٹیوب پر میں اپنے تجربات کو فری میں جو ہے بتاتا ہوں، تو آپ اس سے اگر سیکھنا چاہیں، اگر تجربہ لینا چاہیں تو آپ فری میں تجربہ لے سکتے ہیں۔ میرے طرف سے کوئی آپ کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی روک ٹوک ہے، اور میری عادت ہے کہ میں جو کچھ بات ہے وہ کھل کر بولتا ہوں اور میں اس کو چھپانے کی میری عادت نہیں ہے۔ اس لیے میں اکثر جو ہے جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے جو سیکرٹ ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے جو سیکرٹ ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں اس چیزوں کو شیئر کرتا ہوں، تاکہ اور جو معالج ہے ان کو ہماری طرح سے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کو آسانی سے تجربہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور قرآنی عمل کے ذریعے سے اور جو جائز ہیں، جو دعائیں اور احادیث سے ثابت ہیں، اسی طریقے سے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور باقی سفلی عملیات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔